السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ دوستوں بات یہ کریں گے کہ کچھ دائرے لگ گئے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں 2 سرکل لگ گئے ہیں، 2 دائرے 2 حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہہ لیں کہ 9 مئی والے اور ایک حصہ 28 مئی والے۔ سارا پاکستان جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ 28 مئی والے ہیں، اور جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے لیے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، وہ سارے کے سارے 9 مئی والے ہیں۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے 28 مئی والوں کی اور 9 مئی والوں کی۔ باتیں بڑی غور طلب ہیں، آپ نے غور سے سننی ہیں۔ سب سے پہلے تو 28 مئی والوں پہ جو جھوٹے کیسز، جن کیسز کا میں نہ ایویڈنس ہے نہ ثبوت ہے نہ کچھ تھے، وہ جو کیسز بنے ہوئے تھے ان کیسز میں سے آج 28 مئی والوں کو بریت ہو گئی ہے، نکال دیا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کیسز غلط تھے۔ اب بات یہ کریں گے 9 مئی والوں کی۔ 9 مئی والے جو چور 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 کرتے تھے اور ایون فیلڈ کے باہر ہر وقت تماشا لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم چابیاں لینے آئے ہیں، یہ ہماری پراپرٹی ہے، آج یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ چور 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 جو کہتے رہے وہ کیس آج اڑ گیا، اور جو آپ کی بکواسیات اور آپ کا سارا کچھ تھا وہ تو آپ کر چکے ہو۔ اب کس گھر کی آپ چابی لینے گئے تھے، اسی گھر والا کیس ہی اڑ گیا ہوا ہے، جبکہ وہ کیس تھا ہی نہیں، وہ جان بوجھ کے بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ، ثاقب نصور کے کہنے پہ، جو کہ فیصلے میں بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ فیصلہ جو شارٹ فیصلہ ہے اس کے اندر بتایا گیا، جو نیب نے وہاں پہ پلی لی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ سپریم کورٹ میں کون تھا؟ ثاقب نصور۔ اچھا، اب آ جائیں یہ 9 مئی والے کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں سب کچھ، اور آج یہ فیصلہ کچھ آ گیا ہے، جبکہ جو جس لیڈر کو یہ مانتے ہیں وہ لیڈر چوری ثابت ہونے پہ اس کے صرف یہ اس طرح کے کیسز میں اٹھا کے اندر نہیں کر دیا ہوا، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کے سارے قانونی تقاضے پورے کر کے سارے ایویڈنس لگا کے پھر اس کو بند کیا ہوا ہے، اور وہ چور ثابت ہوا ہے تو شاہ خان نے چوری، وہ ملک ریاض والے وہ سارے ڈرامے، وہ چوریاں، کسی جگہ پہ اس نے چوری کا چانس نہیں چھوڑا۔ اچھا، اب آئے دوبارہ پھر 28 مئی والوں پہ۔ 28 مئی والوں نے جب آپ کو پتہ ہے نا کورٹس میں کیسز بندہ جیتتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنا اپنا نالج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ 28 مئی والے ہیں جو جیتنے کے بعد وہی لفظ کہہ رہے ہیں جو زیر طاب آنے پہ کہتے تھے، کیا کہ ہم نے اپنے کیسز اللہ پہ چھوڑ دی۔ آج فیصلہ ہوا ہے تو آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے کیسز، اپنی ساری باتیں اللہ پہ چھوڑی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا جی ایک اور کیس رہے گا، انہوں نے کہا وہ بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی بات۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ جو 9 مئی والے ہیں یہ نام تو لیتے رہے 28 مئی والوں کا، یعنی کہ نواز شریف کا۔ اچھا، جو نقصان پہنچا ہے، جو خودکشیاں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، بے روزگاری ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، ڈالر کہیں ہمارا نیچے گر گیا، یہ جتنے نقصان ہوئے ہیں، نام تو یہ نواز شریف کا لیتے رہے لیکن نقصان پاکستان کو پہنچاتے رہے ہیں۔ اگر ان کی باتیں ساری صحیح مان لی جائیں تو پھر نواز شریف کا نام پاکستان رکھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کو ایز اے پاکستانی ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے نواز شریف کو کیا بگڑا ہے؟ نواز شریف وہ پرائم منسٹرشپ چلے گئی تھی، اس کو کوئی کتنی دفعہ پہلے بنا، اس کو ان باتوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ ملک سے باہر رہا کچھ عرصہ، یہی ہے جو دنیا میں آیا۔ اس نے جو ہے اس کے ان مسئلے مسائل میں اس کی بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی، صدمہ ہے، برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن جو سفر کیا ہے وہ پاکستانیوں نے کیا ہے، جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے، جو بہت زیادہ پیچھے چلا گیا وہ پاکستان چلا گیا۔ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے؟ یہ نام تو شروع سے نواز شریف کا لیتے رہتے ہیں لیکن جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ پاکستان کو پہنچا رہے ہیں، پہنچایا بھی ہے۔ اب 28 مئی اور 9 مئی یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ 28 مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا 9 مئی والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں، بے شک، کم از کم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ملک کے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ جب آپ اس حد تک گر جائیں، آپ کی سوچ اس حد تک گر جائے کہ جی ہم نے تو وہ ہمارا لیڈر ہے تو پاکستان ہے، اگر لیڈر نہیں تو پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے نہیں، تو یہ گراوٹ جو ہے، یہ گراوٹ صرف ملک دشمنوں میں پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ کسی میں یہ گراوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ خود سوچیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب بھی جو لوگ بھٹکے میں ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنا قبلہ درست کریں۔ صرف یہ بات نہ ذہن میں رکھیں جو آپ کو کچھ عرصہ لگا کے بیرونی میڈیا نے آپ کے اندر پنچ کیا ہے، آپ کے دماغوں میں رات دن اسے ڈالا ہے
کہ صرف اتنا ہی کافی ہے، نون لیگ بس، نون لیگ ہے تو نفرت ہے، یہ نواز شریف ہے نفرت، مریم ہے تو اس کے ساتھ یہ گردان رکھی ہوئی ہے، فلانے کے ساتھ یہ گردان رکھی ہوئی ہے. یار آپ ربوٹس ہو، آپ غلامی کی اتنی گڑی میں چلے گئے ہو، آپ کو پڑھائی نے ذرا بھی وہ اثر نہیں کیا جو آپ نے اسٹڈی کی ہے اتنا عرصہ. اصل میں حلال کمائی کی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا بچوں کے لیے، بندہ حلال کمائی سے بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. اور جو گاندے کی کمائیاں ہوتی ہیں نا، بے ایمانیوں کی اور سارے یہ جو رشوتوں کی، اس کے ساتھ جو پڑھے بچے ہیں نا وہ پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہو. دلیل آنی ہے، نہیں آنی، گالی نکال دینی ہے. جب دلیل نہیں آئی تو گالی دے دینی ہے. جب دلیل بات کرنی ہے دلیل کی بجائے اگلے کو غصہ چڑھا دینا ہے. اگر غصہ نہیں چڑھے تو خود غصے میں پڑ جانا ہے، اگلے گلے پڑ جانا ہے. نہ آپ لوگوں نے رشتہ داریاں دیکھی، نہ آپ لوگوں نے اپنے کو محلے داریاں دیکھی، نہ آپ نے کوئی لحاظ داریاں دیکھی، نہ آپ نے اپنے وہ ملک کا کچھ سوچا. آپ نے غلامی کی، غلامی، اور اب بھی آپ غلامی میں بہت زیادہ ڈیپ جا چکے ہوئے ہو. اتنے ڈیپ ہو کہ آپ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب میں بات کروں گا صرف 9 مئی والوں کی، وہ بھی ذرا غور طلب باتیں ہیں. تو جی اب باتیں جو 9 مئی والوں کی کرنے لگے ہیں ہم، اس میں ہم صرف خالی 9 مئی والوں کو کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. 9 مئی والے جو کہتے تھے ان مسلم لیگ نون، ادھر ادھر باتیں کرتے تھے، دوسرے لوگوں کی کوشش کرتے تھے ثابت کرنے کی کہ ان کی سیاستیں ختم ہو گئی، ہم صرف پی ٹی ہی رہے گی. جو نعرے لگتے تھے آئی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے جی، وہ سارے جو لوگوں کو پارٹیاں دوسرے لوگوں کے توڑ رہے تھے، جو سرو کر رہے تھے، جو بہتان بازیاں کر رہے تھے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر دڑے بن گئے. کتنے دڑے ہیں اندازہ کریں. سب سے پہلے 2 دڑے یہاں سے الگ الگ کر دیں، ایک سیاستدانوں کو دڑا اور ایک وکلا کا دڑا. اب ایک طرف خان صاحب نے پمپ دے کے وکلا کو کھڑا کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو شاید یہ پتہ نہیں کیا تیر مار لیں گے، جیسا کہ وہ پہلے وکلا تحریک میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. خان صاحب وہ خود ہی کروایا ہوا تھا، ورنہ اتنی ضرورت کسی کی نہیں ہوتی. بہرحال ان کو محسوس ہوتا ہے خان صاحب کو، ٹھیک ہے جی. ایک وکلا کو ادھر پمپ مارا ہوا تھا، ادھر سیاستدان ہے، سیاستدان بالکل چھوڑ کے کنارہ کشی کر کے. کیوں؟ خان صاحب کی حرکات، سکنات اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور بالکل وکلا کی طرف ٹوسٹ کرنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے ایک دڑا سائڈ پہ ہو گیا. اب خان صاحب کے پاس رہ گیا ایک دڑا. نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. وہ ایک دڑے کے اندر بھی 4 دڑے ہیں. کیسے؟ ایک وکلا کا دڑا ہے آپ کی جو یوتھیو کی امی جانا ہے نا، وہ بشرا مانیکا بشرا مانیکا جو ہے، اس کا شناختی کارڈ پہ یہی لکھا ہوا ہے، ابھی تک وہی لکھا ہوا ہے. بشرا مانیکا جو ہے اس کا ایک دڑا ہے وکلا کے اندر، اور جو گالیاں نکالتا ہے سلائی مشین والوں کو. اور ایک وکلا گروپ ہے سلائی مشین والوں کے ساتھ، وہ آ کے گالیاں نکالتا ہے بشرا مانیکا کو. ہاں جی تو دوستوں، آپ نے یہ 2 تو دائرے آپ نے دیکھ لیے نا. ایک دڑا ہو گیا مونیکا کا، بشرا مونیکا کا. ایک دوسرا وہ سلائی مشین والی جو باجی ہے وہ علیمہ خان، اس کا دڑا ہو گیا. اب وکلا کے اندر کچھ ایک دڑا وہ بھی ہے جو نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، وہ صرف خان کے پیار میں ہے. تینوں کے. چوتھا دڑا، وہ یہ سارے تینوں دڑے مل کے نا عمرانڈوز ہو گئے، اور ایک دڑا قادیانڈوز دڑا. ٹوٹل 4 دڑے اب تک وکلا کے اندر بن چکے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں جی میں الیکشن جو ہے کلین سویپ کروں گا، کلین سویپ کر دوں گا جی الیکشن، مجھے ایک دفعہ الیکشن دے دو. الیکشن مانگ مانگ کے الیکشن کو اتنی دور کر دیا خان صاحب نے، اپنے آپ سے بھی اور پاکستان سے بھی. لیکن خان صاحب آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سیاست کی باتیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ساری باتیں سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ نے ملک کا جو نقصان کیا نا وہ آپ کو کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا. جو آپ چڑھ دوڑے فوجی تنصیبات پہ، ملک پہ جو چڑھ دوڑے، کئی دفعہ چڑھے آپ، وہ معافی نہیں ہے. جی تو دوستوں، اب اس کے ساتھ آخر میں ایک بات کریں گے. جی دوستوں، تو خاص بات یہ تھی کہ الیکشن جب ہوں گے ہمارے ملک میں، جب بھی ہوں گے، اس میں مولانا صاحب کی پارٹی، اس میں پیپل پارٹی، اس میں ANP، اس میں نون لیگ، یہ جتنی جماعتیں ہیں، TLP، جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ ساری کے ساری جماعتوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے 28 مئی والے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. باقی 2 میں یاد رکھیے گا. ملتے رہیں گے کسی گپ شپ میں، تو اسی طرح کوئی نہ کوئی بات ڈسکس کرتے رہیں گے. ویڈیو اگر اچھی لگے
لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.